نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال. انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے. انفال دیکھیں نا، اس کے روٹ کیا ہے؟ اس کے روٹ نون فا لام، اور یہ جو ہے نفل کی جمع ہے. اور انفال کہتے ہیں ایکسٹرا کو، زائد کو. یہ مدنی صورت ہے. اور جیسے نفل ہوتا ہے نا، نفل کیا ہوتی ہے؟ نفل ہماری ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے، زائد عبادت ہوتی ہے، ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے، اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے. اور اسی سے ہے انفال، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے زیادہ تر حصہ اس سورت کا جنگ بدر کے بارے میں ہے کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا. اور اصل میں جو جنگ بدر تھی وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. تو اب جو انفال یہاں پر مال غنیمت کو کہا گیا. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مال جنگ لڑتے ہوئے، جو دشمن مال چھوڑ کر بھاگ جائے، جو دشمن یعنی اپوزیشن پارٹی سے جو ملتا ہے، اپوزٹ پارٹی سے جو ملتا ہے، جو دشمن چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. تو انفال یہاں پر اسی مال غنیمت کو کہا گیا کیونکہ وہ ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، وہ زائد ہے، وہ ایکسٹرا ہے. اور غنیمت کو، مال غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ مال جو ہے پچھلی امتوں پر حرام تھا. آپ نے جیسے سنا ہوگا پہلے بھی ذکر قرآن میں بھی، جو مال غنیمت تھا وہ جتنی بھی قومیں تھی پچھلی قوم، ان پر وہ حرام تھا. ان کے یہاں جب جہاد میں مال ہاتھ لگتا تو اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیتی، جیسا کہ روایت میں پتہ چلتا ہے. اور وہ عام لوگ استعمال اس کو نہیں کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مال کو جنگ میں شریک ہونے والے اور کچھ لوگ اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح مال اور اسی طرح کیونکہ یہ ایکسٹرا ہے، کیونکہ اور امتوں کو نہیں ملا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ حلال ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال انفال اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو انفال کہنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ جہاد تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور مال دولت کے لیے نہیں کیا جاتا. کیونکہ اگر کوئی جہاد کے لیے نکلے گا تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب وہ مال دولت ملک ان سب کے لیے نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی اس کے اندر مال ملتا ہے، اور وہ جو چیز ہوتی ہے ملنے والی وہ ایکسٹرا ہوتی ہے، وہ زائد ہوتی ہے، اس لیے اس کو انفال کہا گیا. اب اس میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الانفال. ان مطلب بارے میں، انفال مطلب غنیمتوں کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں یا غنیمتوں کے بارے میں. ان مطلب بارے میں، حرف جر ہے. اباؤٹ دا اسپوائلس آف وار، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے. قالا یقولو قل. اچھا دیکھیں، اب یہاں پر صحابہ کرام کے بارے میں، کہ جب صحابہ کرام جو ہیں پوچھ رہے تھے کہ اس مال کا کیا کیا جائے. یہ جو مال ہے یعنی جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں سوال جواب ہو رہے تھے، کیونکہ جنگ بدر جو تھی وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. اب مال ہاتھ میں آیا، بہت سارا مال ہاتھ میں آیا. اب اس مال کا کیا کیا جائے یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے ایک دوسرے سے سوال جواب کیے جا رہے تھے. تو قل، کہہ دیجئے. انفال یعنی مال غنیمت، للہ، اللہ کے لیے ہے. لی اور پلس اللہ، ان دونوں سے جڑ کر بنا ہے. للہ، اللہ کے لیے. للہ، وہ رسول ہی، اور رسول کے لیے. فاتقوا، تو ڈرو. اتقا، یتقی سے بنا ہے یہ، تو اتقوا، ڈرو، فعل امر ہے، تو ڈرو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کر لو، پیچ اپ کر لو. صاد لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اصلاح کر لو، پیچ اپ کر لو، آپس میں لڑائی جھگڑے بند کر دو. اور اصلاح کرو ذاتا. اصلاح یصلح سے بنا ہے یہ، اصلاح یصلح.
اسلحو فعل امر ہے یہ، ذاتا بینکم آپس میں. اب دیکھیں ذاتا کہتے ہیں ذات کو، اور بینا کہتے ہیں درمیان، بٹوین، بیچ میں، اور کم مطلب تمہارا. ٹھیک ہے، تو اس کو پورے کو جوڑ کر کیا پڑھیں گے ہم؟ آپس میں. اور اصلاح کرو آپس میں. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو. اطاع یطیعو سے بنا ہے، اطیعو فعل امر. اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن ایمان والے. اب دیکھیں اس آیت کا شان نزول ترمذی شریف میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں یعنی اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں، ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جس نے ہم پر اثر ڈالا، ہمارے اخلاق پر اثر ڈالا. تو ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کا کیا کیا جائے. اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو طاقتور ہوتا تھا نا وہ سب کچھ لے جاتا تھا. ٹھیک ہے، جو طاقتور ہوتا تھا. تو یہاں پر یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تم نے اللہ کے لیے کی ہے، انفال کے لیے نہیں کی، مال غنیمت کے لیے نہیں کی. تو غنائم کو، مال غنیمت کو ایک جگہ رکھو اور اپنے تعلقات کو اچھا کرو، کیونکہ یہ باہم جھگڑنا، آپس میں جھگڑنا مضبوطی کی علامت نہیں ہے. یعنی اگر آپس میں جھگڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائیں گے. اور آپس میں جڑو، اصلاح کرو تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، طاقتور ہو جاؤ، اور آئندہ بھی دشمن کے مقابلے میں تم ڈٹے رہو. تو اس میں اب کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی تو اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی لگا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا اس کے ڈسٹریبیوشن کا. تو جب مال ہاتھ لگا تو الگ الگ طرح کے لوگ اس پر اپنا حق جمانے لگے. جس کے ہاتھ جو لگا اس نے سمجھا کہ اس پر میرا حق ہے. کچھ اور لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا اس پر ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم ایک اہم فریضہ انجام دے رہے تھے، ہم بہت امپورٹنٹ کام کر رہے تھے. کچھ لوگ مال کے جمع کرنے میں نہیں آئے تھے، یعنی مال جب جمع ہو رہا تھا تو کچھ لوگ نہیں آئے تھے کیونکہ وہ پیچھے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ہم کفار کا ہم نے تعاقب کیا، یعنی ہم تو کفار کا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے ہم مال کو نہیں لے پائے، نہیں سمیٹ پائے، تو اس پر ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہونا چاہیے اس پر. تو اس طرح سے جو ہے لوگ الگ الگ مطالبہ کر رہے تھے. تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ان سے یہ کہہ دو کہ یہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ڈرو اللہ سے اور آپس میں اصلاح کرو، آپس میں جڑ کر رہو، آپس میں اصلاح کرو اور اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، جو رسول تم سے کہیں گے وہی کرو اگر تم مومن ہو تو. اور یہاں پر کیا بتایا گیا؟ اصلاح کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز اور آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو. مطلب انڈائریکٹ سب سے بہترین عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک ابن آدم کا؟ ایک تو نماز، آپس میں صلح کروانا اور اچھے اخلاق. تو یہی ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. مومن کے اندر ایک نماز قائم کرنا، آپس میں صلح کرانا، اچھے اخلاق لے کر آنا، یہ سب سے اچھی عبادتیں ہیں. کیونکہ جب اچھے تعلقات ہوں گے آپس میں لوگ جو ہے ایک دوسرے سے صلح کریں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، گھر بھی اچھا ہوگا، سوسائٹی بھی اچھی ہوگی، معاشرہ اچھا ہوگا، سب چیزیں اچھی ہوں گی، سب پر اس کا ایفیکٹ پڑے گا. تو اس لیے کہا. پھر اس کے بارے میں دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار لے کر آئے، کیونکہ ان کے پاس تلوار تھی وہ مال غنیمت کی، اور کہا یا رسول اللہ مشرکین کے قتل پر میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس سے انہوں نے مشرکین کو قتل کیا، اور کہا یہ تلوار آپ مجھے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار نہ تو تمہاری ہے نہ میری ہے. میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دیں، کیونکہ وہ مال غنیمت میں چلی گئی تھی، تو ہو سکتا ہے یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے میری جیسی محنت نہ کی ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فیصلہ کر کے خاموش ہو گئے، تو حضرت ساتھ چلے گئے۔ جب اصل قانون آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر قاصد ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہیں تھی، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا، لہٰذا وہ اب میں تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی رسول ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو رسول دے دے وہ لے لو، اور جو رسول نہ دے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حکمت ہو۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی تھا، جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال زیادہ دیتے تھے، جن میں یہ لگتا تھا کہ وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا، تاکہ وہ اسلام میں جڑا رہے، اسلام سے محبت کرے کہ اسلام میں دیکھو کتنا زیادہ ایسا رویہ ہے کہ اسلام میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کیونکہ جب آگے آیتیں آئیں گی کہ زکوٰۃ وغیرہ یا صدقات کس کو دے سکتے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جو لوگ نیولی اسلام میں آئے ہیں، ان کو اسلام سے محبت پیدا ہو جائے، اسلام کے اندر جمے رہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے کچھ اس میں سے۔ انما بے شک المؤمنون مومن، اب یہاں پر کیونکہ بات کس سے ہو رہی تھی، بات یہ کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن، پھر آگے اسی کے کنٹینیوشن میں آیا بے شک المؤمنون مومن الذین وہ ہیں جو اذا جب ذکر کیا جاتا ہے، ذکر یذکرو سے بنا ہے، ذکر مجہول ہے، ماضی مجہول، اذا کی وجہ سے اس کے میننگ جو ہیں وہ مضارع میں ہو رہے ہیں، مضارع مجہول میں ہو رہے ہیں۔ جب ذکر کیا جاتا ہے، اچھا جو اذا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظرف زمان، یعنی زمانہ بتانے کے لیے، وقت بتانے کے لیے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے جس وقت، تو وقت کا مفہوم آ گیا نا اس کے اندر، تو جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، وجلت ڈر جانا، یعنی اللہ کے رعب سے ڈر جانا، تو واو جیم لام اس کا روٹ لیٹرز ہے، اور وجلا جیلو اور وجیلت جو ہوتا ہے یہ جو ہے یہاں پر فیمیل کا صیغہ اپلائی کیا گیا ہے، کیونکہ جو دل ہے، آگے دل کی بات ہو رہی ہے، جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، باڈی پارٹس جو ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے فیمیل کا صیغہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ واو جیم لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ سین کے وزن پہ، یعنی وجیلا یوجلو اس کے ہوتے ہیں، اور وجلن یعنی دل میں خوف محسوس کرنا، کانپ اٹھنا، ڈر جانا، تو اسی سے ڈر ہے، یعنی تو ڈر جاتے ہیں۔ قلوبہم ان سب کے دل، قلوب قلب کی جمع، قلوب ان سب کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تلیت تلا یتلو سے بنا ہے، پڑھا جانا، تلاوت کیے جانا، یہ مجہول ہے، ماضی مجہول ہے۔ اچھا اس کے میننگ بھی ہم کس میں کر رہے ہیں، مضارع میں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اذا آ رہا ہے اس لیے۔ اور جب تلیت پڑھی جاتی ہے، علیہم ان سب پر، علی مطلب پر، اور ہم ان سب پر، آیاتہ اس کی آیات، زادتہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں، زیادہ یزیدو سے بنا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے اور فیمیل کا صیغہ ہے، کیونکہ تا کے اوپر جزم آ رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ فیمیل کا صیغہ ہے، تو زیادہ کر دیتی ہے، ہم مطلب ان سب کو، ایمانن ایمان میں، وعلی ربہم وا مطلب اور، علی مطلب پر، ربہم ان کے رب، اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ سب بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ واو کاف لام اس کی روٹ لیٹرز ہے، توکلا یتوکلو فعل مضارع ہے، یہ بھروسہ کرنا، یتوکلون۔ اب دیکھیں یہاں پر مومن کی صفت بتائی گئی ہے کہ مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر، مومن کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت اپنا جائزہ ہم اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے اکارڈنگ کہ مسلمان کون ہے، یہاں پر وہ بتایا گیا ہے۔ پہلا کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر جاتے ہیں ان کے دل،
یعنی اللہ کے رعب سے، اللہ کے جلال سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، گناہ کرنے سے وہ باز آ جاتے ہیں. یعنی ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کیسا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گی کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا ڈر. کیونکہ جیسے انسان، جیسے ایک بیوی کرتی ہے نا، چھوٹا سا اگزامپل دے رہی ہوں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں چھوٹا سا اگزامپل دے رہی ہوں. جیسے بیوی شوہر کی ناراضگی سے ڈرتی ہے نا، یہ چھوٹا سا اگزامپل ہے. اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ کی محبت میں ڈر کہ کہیں میں نے یہ کام کر لیا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں گناہ کا کام کر لوں کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس بات سے ڈر جانا. ٹھیک ہے، ایسا ڈر ہونا چاہیے مومن کے دل میں. اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات، اس کی آیات. اور پھر دوسری صفت کیا بتائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کے آگے، تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب نئی آیت پڑھتے ہیں اور ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور آگے بڑھتے ہیں اور ایمان میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. اور اپنے رب پر ہی وہ سب بھروسہ کرتے ہیں. توکل یعنی اپنے رب پر بھروسہ ان لوگوں کا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے میرے رب کو خوش کرنا ہے، باقی مجھے اور کسی کو نہیں، اگر میں اپنے رب کو خوش کر دوں گی تو سب اپنے آپ ہی خوش رہیں گے، ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جو اللہ کو خوش کرنے میں لگا رہے گا تو لوگ اس سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. تو کسی سے نہ ڈریں. کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، کوئی کہہ رہا ہو کہ تم یہ کام مت کرو، گناہ کے کام کرنے پر کوئی فورس کر رہا ہو، تو صرف اور صرف اپنے رب سے ڈریں اور کہیں کہ میرا رب خوش ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے حکمت. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلوں کی حکمت دے کہ کس وقت ہمیں کیا فیصلہ لینا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ویسے اور ہر حال میں بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. صرف اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. تو یہ 3 پوائنٹس اس میں بتائے گئے ہیں اس آیت میں. نمبر 1، ہمیں اپنا ٹیسٹ لینا ہے، کیا ہمارا دل بھی کانپتا ہے اللہ کے ڈر سے؟ واقعی ہمارا دل کانپتا ہے. نمبر 2، کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، یا یہاں پر جب پڑھائی جاتی ہیں، یا ہم سو جاتے ہیں، یا ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، یا ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے یا کبھی کلاس جوائن کر لی، کبھی کلاس جوائن نہیں کری، دل کرا تو کر لی، ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، ٹائم نہیں ملا تو نہیں کریں گے، یا ہمارا رویہ یہ ہے. تو ٹیسٹ اپنے آپ سے سوال کریں. اور پھر تیسرا یہ کہ ہمارے توکل میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو بھروسہ ہے اللہ پر کیا وہ بڑھتا جا رہا ہے یا نہیں. تو یہ ٹیسٹنگ آیات ہیں کہ اپنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مومن تو وہی ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، یہ صفت ہوں گی. آیت نمبر 3، الذین، وہ جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، اقاما یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، من پلس ما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا. رزق یرزقو سے بنا ہے، فعل ماضی، ہم نے رزق دیا انہیں. ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں. انفق ینفقو، ینفقون فعل مضارع. اچھا دیکھیں، قرآن کی ہر آیات جو ہے نا پچھلی آیات سے کنیکٹ ہوتی ہے. اب یہاں پر جو مومن کی صفت ہی بتائی جا رہی ہیں، اور اسی میں ایک یہ صفت بھی ہے کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو نماز کا قائم کرنا، ایک مومن جب نماز قائم کرے گا، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ صرف نماز پڑھ لی اور فرض ادا کر لیا اور ختم بات. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنا. اور جو مومن نماز قائم کرتا ہے وہ خرچ بھی کرے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا بھی، اس کا ایمان بھی بڑھے گا، اور اس کا بھروسہ بھی اللہ پر بڑھے گا. اس طرح سے نماز قائم کرنا. جو نماز قائم کرتا ہے نا اس کے اندر اپنے آپ ہی یہ صفت آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ بات قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، دوسری جگہ، کہ بے شک نماز برے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے. تو جب ہم اچھی طریقے سے نماز قائم کر لیں گے نا تو ہمارے اندر ڈر بھی پیدا ہوگا، ہمارے دل ڈرنے لگیں گے، لرزنے لگیں گے، ایمان بھی بڑھے گا، بھروسہ بھی اللہ پر بڑھے گا، اور ہم خرچ بھی کریں گے. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، وہ سب. دیکھیں اولئک بھی آ گیا، اولئک اشارہ ہے، ٹھیک ہے. جو اشارے ہوتے ہیں اولئک سب کے لیے آتا ہے، دیز یا دوز کے لیے، ٹھیک ہے، یہی. اور پھر ہم بھی آ گیا. ہم خود ایک ضمیر ہے، ہما ہم، جو کہ جمع کے لیے آتی ہے، پلورل کے لیے آتی ہے. جب دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس میں فورس ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے، کہ پھر کہا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں،
یہی ہے، یعنی فورس ڈال کر، کیونکہ 2 بار آگے نا، یہی ہے المؤمنون مومن، حقا سچے، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں، عند ربہم، عند مطلب پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور مغفرت ہے یعنی بخششیں ہیں، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا، ٹھیک ہے، یعنی جس کے اندر یہ سب کوالٹیز ہوں گی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور جو مومن ہیں انہی کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے عزت والا رزق ہے۔ عزت والا رزق کون سا ہوگا؟ جو جنت میں جا کر مومنوں کو دیا جائے گا، ان سب لوگوں کے لیے ہے وہ۔ تو جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہوگا، اتنے زیادہ بہتر اخلاق ہوں گے، اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ پھر اس آیت کو شروع سے کنیکٹ کریں، کیونکہ یہ وہیں سے آیتیں چلتی آ رہی ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، آپس میں اصلاح کرو، اصلاح کرواؤ، آپس میں اخلاق درست کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتا دیں، پھر یہ سب باتیں جس کے اندر ہوں گی ان کے اخلاق اپنے آپ ہی اچھے ہوں گے، اور جتنے اچھے اخلاق ہوں گے اتنا ہی اچھا ایمان ہوگا، اتنے ہی درجے بلند ہوں گے، ہے نا۔ گھوم پھر کر وہی مطلب اسی سے کنیکٹڈ ہیں آیات۔ اب یہ آیت نمبر 5 دیکھیں، کما جیسا کہ، اخرجا کا نکالا آپ کو، اخرجا یخرجو سے بنا ہے، اخرجا کہتے ہیں اس نے نکالا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے خرجا یخرجو، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، لیکن اخرجا یخرجو مطلب ہوتا ہے نکالنا، کسی نے نکالا کسی کو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ نکالا کا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے، بیت گھر، اور کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک فریق ایک گروہ، من المومنین مومنوں میں سے، من مطلب سے مؤمنون مومنوں میں سے، لا کارہون ضرور ناپسند کرنے والا تھا، لا مطلب ضرور اور کارہون ناپسند کرنے والا تھا۔ اب یہاں پر جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، اب اس میں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جس کے پیچھے مسلمان جو تھے وہ نکلے تھے۔ اب قریش جو تھے ان کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی، شان و شوکت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، بہت بڑے بڑے شام کا وہ بزنس کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے بل پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان کر کے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، ہے نا۔ کتنا زیادہ پریشان کیا، کیونکہ مال دولت سب تھی، تو مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے، لوگوں کو رشوتیں دیتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف پہ جو پیسہ ہوتا تھا وہ بہت استعمال کرتے تھے، اور اسی کے بل پر انہوں نے کیا کرا، مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور اب ایک تجارت کرنے گیا تھا ابو سفیان، جو تجارت قافلہ تھا اس وقت اس کا مالک تھا ابو سفیان، تو وہ جو ہے تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف گیا، اور وہاں پر جو ہے بہت زیادہ کئی لاکھوں میں وہ تجارت تھی، مطلب جو مال لے کر آ رہا تھا لاکھوں کا تھا وہ۔ تو اب اس کی انفارمیشن جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی کہ اس طرح ابو سفیان مال لے کر آ رہے ہیں، لیکن ان کا ایک یہ بھی تھا طریقہ، اور اس میں نا سب نے پیسے ملائے ہوئے تھے، مکہ کے جتنے بھی مشرکین تھے، سردار تھے، سب کی وہ ملی جلی تھی، سب کے پیسے تھے اس کے اندر لگے ہوئے تجارت میں۔ تو اور اس پیسے کا استعمال، اس پروفٹ کا استعمال وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے، اس لیے پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے، اس کے پیچھے بھی ایک پالیٹکس تھی، اس کی وجہ سے ان کی شان اور شوکت کو توڑنا تھا۔ تو اس لیے جب اس کی انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ اتنا مال لے کر آ رہا ہے ابو سفیان، تو اس کا پیچھا کروایا، اس کے پیچھے اس کے تعاقب کے لیے نکلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے تعاقب کے لیے نکلے، لیکن ابو سفیان جو ہے وہ ڈر گیا یہ بات سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو اس نے کیا کرا کہ فوراً جو ہے اپنا راستہ بدل لیا، ٹھیک ہے، اور پھر مکہ میں یہ ابو جہل کو یہ بھی کہلا بھیجا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس لیے تم لشکر لے کر آ جاؤ۔ لیکن ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں ابو سفیان نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اب آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہم بچ گئے ہیں ان سے، ہم نے راستہ بدل لیا ہے، ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ابو جہل کیونکہ نکل چکا تھا،
اپنا لشکر لے کر مکہ سے، تو اس کی تو شان کے خلاف تھا کہ بنا جنگ کرے وہ واپس چلا جائے. اس نے کہا اچھا جنگ نہیں ہوگی تو وہاں پر ہم رکیں گے ضرور، چاہے 3 دن ہم پارٹی کر کے آئیں، خوب مستی کر کے آئیں، لیکن ہم واپس اب نہیں جائیں گے اپنے اس گھمنڈ میں اور اس غرور میں. اور جب مکہ سے نکلا تھا نا، بڑی شان و شوکت کرتے ہوئے اور شان و شوکت دکھاتے ہوئے وہ نکلا تھا. تو پھر اچانک سے یعنی اس کا سامنا جو ہے، پھر وہ جو ہے جنگ بدر پہ پہنچے، جنگ بدر پہ پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میدان میں وہاں پر جو ہے ابو سفیان پہنچ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. اب یہ لگا کہ جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں. بہرحال ساری سچویشن ایسی بنی کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگ ہوگی، اور اچانک جنگ کا حکم آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اچانک حکم دیا کہ جنگ ہوگی. کچھ گروہ تھے، کچھ ایسے مومن تھے تھوڑے کم ایمان والے، جن کو یہ لگ رہا ہے کہ اچانک سے جنگ ہو رہی ہے، وہ ناپسند کرنے والے تھے. اور یہ واقعی اچانک سے جنگ تھی، اور اس میں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. جو کافرین تھے، مشرکین تھے، وہ 1000 تھے، اور مومن جو تھے وہ صرف 314 تھے، ہے نا، صرف تھوڑے سے تھے، 313 یا 314 جو آتا ہے، اتنے تھے بس یہاں پر وہ تو. اور ہتھیار بھی نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، 3-4 اونٹ تھے بس، ہتھیار بھی نہیں تھے. اور اوپر سے جو وہ لوگ تھے وہ میدان میں پہنچ کے انہوں نے اچھا علاقہ اپنے لیے، اچھی جگہ لے لی. مسلمانوں کے لیے وہ جگہ چھوڑی جو جگہ ریتیلی تھی، پیر بھی نہیں پڑتے تھے اس پر، دھس جاتے تھے پیر ان کے، ہے نا. تو اتنی کم جگہ تھی اور اتنی خراب جگہ مسلمانوں کے لیے چھوڑی تھی. پانی تک نہیں تھا وہاں پر، ان کے لیے اویلیبل نہیں تھا پانی. اور ایک تو تعداد بھی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 1000 مشرکین اور صرف 313 مومن، بس اتنے سے مومن تھے. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں کا ایمان جو تھا وہ ڈگمگا رہا تھا، اور پسند نہیں کر رہے تھے اس وقت نکلنا. تو پھر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتک، آپ کے گھر سے، حق کے ساتھ، تو بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے لاکارہون، اسے ناپسند کرنے والا تھا. یجادلونک، وہ سب جھگڑ رہے تھے آپ سے. جادلا یجادلو کہتے ہیں آرگیومنٹس کو. جھگڑ رہے تھے کا آپ سے، فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما اس کے جو تبینہ بیان ہو گیا، واضح ہو گیا، بعد اس کے جو تبینہ یتبینو، یہ فعل ماضی ہے، بیان ہو گیا، واضح ہو گیا. کأنما، جیسا کہ، یساقون، وہ ہانکے جا رہے تھے. یساقون کہتے ہیں ہانکنے کو، جیسے جانوروں کو ہانک کر لے جاتا ہے نا، پیچھے سے لے جایا جاتا ہے، پیچھے سے ان کو مارتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے لے جایا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بات ہو رہی ہے جیسا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں. اور یہاں پر ساقا یسوقو سے بنا ہے، ساقا یسوقو، جیسے وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت، موت کی طرف. وہم، اور وہ، ینظرون، دیکھ رہے تھے. نظرا ینظرون، دیکھ رہے تھے. یعنی کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا اس جنگ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے تھے، جیسا کہ ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو. یعنی اس میں تو موت کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے بڑے بڑے سردار تھے، قریش کے سردار جو جنگ کرنے آئے تھے، اور یہاں پر صرف مسلمان تھے، کچھ مسلمان، اور وہاں پر جو ہے اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہتھیار بھی تھا، جانور بھی تھے، جگہ بھی اچھی تھی جو لے رکھی تھی. تو اس لیے کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہے، جو تھوڑے سے کم ایمان والے لوگ تھے. آیت نمبر 7 دیکھیں، وَإِذْ، اور جب، یعیدکم، وعدہ کر رہا تھا تم سے. وعدہ یعیدو سے بنا ہے، وعدہ کر رہا تھا تم سے، اللہ عیدہ، ایک کا. عہدہ مطلب عہد سے بنا ہے، ایک، عہدہ، ایک کا. طائفتینی، 2 گروہوں میں سے. طائفتین، 2 گروہ. طائفتینی، جب عینی اور تینی اس طرح کی آواز آتی ہے نا، آنی تینی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈوئل کا صیغہ. انہا، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے ہے. وتودون، وا مطلب اور، تودون، تم چاہتے تھے. ودا یودو سے بنائے، تودون فعل مضارع. انا، بے شک، غیر، بغیر، ذاتی شوکتی، بغیر ہتھیار والا. شوک، شین واو کاف، اس کا روٹ لیٹرز ہے. شوکن، کسی کو کانٹا چبھونا، اس کے لیے آتا ہے. اور شوک اسی سے ہے، یہ ایک ورڈ ہے. شوک اور اشواق یعنی کانٹا یا جنگی ہتھیار، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بغیر ہتھیار والا، بغیر مطلب بغیر یا علاوہ، ذات مطلب زبالہ، شوکتی شوق، بغیر ہتھیار والا.
تکونو ہو جائے، کانا یکونو سے بنا ہے یہ، تکونو ہو جائے، لکم تمہارے لیے، و یریدو اور چاہتا تھا، ارادہ یریدو سے بنا ہے فعل مضارع، اللہ اللہ، ان کے یحقو وہ یحقا وہ ثابت کر دے، احقا یحقو سے بنا ہے، قاف کے اوپر زبر ہے ان کی وجہ سے، کہ وہ ثابت کر دے الحقا حق کو، سچ کو، بکلمات ہی اپنے کلمات سے، اپنے کلموں سے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے، قطع یقطعو سے بنا ہے، عین کے اوپر جو یہ زبر آ رہا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے آ رہا ہے، اور یہ قطع قاف طا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور وہ کاٹ دے دابر جڑ، کافرین کافروں کی، کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ دو گروہوں میں سے ایک کا، بے شک تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر ہتھیار والا ہو جائے تمہارے لیے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ یعنی اس آیت میں جو جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ تھے، جو 313 لوگ تھے، تو ان کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ دونوں جماعتوں میں سے، یعنی تجارتی قافلہ، یعنی جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، اتنا بڑا تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا وہ، یا پھر لشکر قریش میں سے، تم کو ایک پر فتح اور نصرت ضرور ملے گی، یعنی یا تو تم جیتو گے یا تمہیں وہ مال ملے گا، ایک چیز ضرور ملے گی۔ اور ظاہر ہے کہ تجارتی قافلے پر غلبہ پانا جو ہے وہ آسان تھا، اور لشکر جو تھا وہ بہت مشکل تھا، اس لیے یہ خوشخبری سن کر صحابہ کو یہ خواہش ہوئی کہ تجارتی قافلہ بھی مل جائے، مطلب کہ جو ہے تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ مال ضروری نہیں ہے، ضرورت کس کی تھی کہ جو کافروں کا جو شان و شوکت تھی اس کو توڑنا، وہ جو اتنے غرور اور گھمنڈ میں تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، ہم جو ہے دیکھو ان کو ہم نے دبا دیا، ہمارا کوئی کچھ نہیں توڑ کر سکتا، یہ سوچ ان کی توڑنی تھی، ان کی شان و شوکت توڑنی تھی، مسلمانوں کی دھاپ ان کے دل میں بٹھانی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اب یہ جنگ ہوگی، تو اس لیے جو یہ چاہتے تھے کہ قافلہ ہمارا ہو، تو اس میں ان مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی، الرٹ کیا گیا کہ تم اپنی سہولت اور پسندیدگی کے لیے تم وہ چاہتے ہو، یعنی اپنی سہولت کے لیے وہ قافلہ چاہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ پھر آگے دیکھیں اور کیوں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، لیحقا تاکہ وہ ثابت کر دے، احقا یحقو سے بنا ہے، لام تاکید، جو لام آ رہا ہے اس کی وجہ سے یحقا قاف کے اوپر زبر ہے، تاکہ ثابت کر دے الحقا حق کو، ویبتلو اور باطل کر دے، جھوٹ کر دے، ابتلا یبتلو سے باطل کر دے، جھوٹ کر دے، الباطلہ باطل کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کیوں منظور کی، اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے تھے جنگ ہو؟ تاکہ سچ کو اللہ تعالیٰ سچ کر دیں اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں۔ ولو اور اگر، کریہا ناپسند کریں، کریہا یکرہو سے ناپسند کریں، المجرمون مجرم لوگ، یعنی اور چاہے مجرموں کو یہ بات کتنی بھی ناپسندیدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر دکھاتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ سب کی لائف میں پرابلمس آتی ہیں، سب کی لائف میں آتی ہیں، کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں نا، جب ہم خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو بہت لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بہت لوگ کرٹیسزم کرنا شروع کر دیتے ہیں، مخالفتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت لوگ الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں، یعنی بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اور سب سے چھوٹا جملہ جو میں آپ کو بتا دوں، جو بالکل اپنے گھر سے ہی شروعات ہو جائے گی سننے کی، وہ یہ ہے، یہ تو ملانی بن گئی، اب یہ تو ملانی بن گئی، اس کو چھوڑو، ہے نا، یہ چھوٹی سی یہ تو جو ہے الزام جو لوگ لگاتے ہیں، یہ چھوٹا سا ہے، لیکن بہت کچھ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، لوگ سنانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ اور سچ ملانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹے جھوٹے باتیں بنا کر ہمیں پھنسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو
یہ یاد رکھیں کہ ایک تو جو خود گڈھا کھودتا ہے دوسروں کے لیے وہ اس گڈھے میں ضرور گرتا ہے جا کر، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس نے کھودا وہ ضرور گرتا ہے. یہ بات پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر دکھاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کر دکھاتا ہے. جھوٹ چاہے کتنا بھی سچ کر کے دکھا دیا جائے لیکن ایک دن وہ سچ ہو کر ہی رہتا ہے، سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جھوٹ جھوٹ ہو جاتا ہے اور سچ سامنے آ کر رہتا ہے. تو یہ بات اللہ نے کہ تاکہ اللہ ثابت کر دے سچ کو اور باطل کر دے جھوٹ کو، چاہے لوگوں کو کتنا ہی ناپسندیدہ ہو، چاہے مشرکین کتنا ہی مجرم کتنا ہی ناپسند کرے. 9 دیکھیں، از جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے. تستغیثون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جب تم فریاد کر رہے تھے. یو آر سیکنگ ہیلپ. استغاثا یستغیثو، استغیث غین واو سا سے بنائی ہے، غوث یعنی نون کے وزن پر جب آتا ہے نا تو مدد کرنا ہوتا ہے، اور جب اس پر آتا ہے نا استغاث تو مدد کے لیے پکارنا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر مدد کے لیے پکارنا، فریاد کرنا. جب تم فریاد کر رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے، ربکم اپنے رب کو. کتنی پیاری آیت ہے دیکھیں، ربکم اپنے رب کو، فاستجابا تو اس نے قبول کر لیا. فا مطلب تو استجابہ، اس نے قبول کیا، اس نے جواب دیا. استجابہ یستجیبو سے فعل ماضی ہے، اس نے قبول کر لی. لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، انا پلس یا بے شک میں، ممدوکم مدد دینے والا ہوں. ممدو مدہ یا مدو، دیکھیں میم دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اسی سے ڈھیل دینا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ڈھیل دینا، اور اسی سے جو ہے مدد کرنا بھی آتا ہے، اسی روٹ سے مدد کرنا بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ممدو مدد دینے والا ہوں، جب ممدو آتا ہے تو مدد دینے والا، تو بے شک میں مدد دینے والا ہوں تمہیں. بی الفی 1000، بی الفی مطلب 1000، من الملائکتی فرشتوں میں سے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، مدرفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، مدرفین، را دال فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ردفن سین کے وزن پر جب آتا ہے یعنی کسی کے پیچھے سوار ہونا یا کسی کے پیچھے لگنا. مدرفن لگاتار آنے والا، اس کے لیے آتا ہے. ادراف ایک کے بعد ایک آنا، پیچھے آنے والا، اس کے لیے آتا ہے کہ بے شک میں مدد دینے والا ہوں تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. اب اس میں کیا ہوا، ایک تو یہ بات امپورٹنٹ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہو، بڑی سے بڑی پرابلم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. تو ہمارا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ فوراً اللہ سے مدد مانگیں. کسی اور کے آگے گڑ گڑانے سے بہتر، کسی اور کے پاس جانے سے بہتر کیا ہے، فوراً اللہ سے مدد مانگو، اور جیسا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے سے مدد مانگی جائے، ہے نا. آپ ایون چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کے، کیونکہ صحابہ کرام کی اگر شو لیسز جو تھے نا وہ بھی اگر ٹوٹ جاتے تھے یا وہ بھی ان میں بھی کوئی پرابلم آتی تھی تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. تو ہمیں بھی چھوٹی سے چھوٹی بات میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا اس کے لیے بھی، کوئی پریشانی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی فوراً مدد مانگو. اور مدد کیسے مانگو، نماز کے ذریعے نفل پڑھیں، مدد مانگیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں. اور تہجد کا وقت بیسٹ ہوتا ہے مدد مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 319، مطلب الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، زیادہ روایت 313 کی ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے. آپ نے اس طرح دعا کی کہ اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر. اے اللہ اگر مسلمان کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک قبلہ رخ ہو کر یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے لگاتار ہاتھ پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. جو چادر آپ سے ڈالتے تھے وہ آپ کے کندھوں سے گر گئی. اتنے میں حضرت ابو بکر پیچھے سے آئے اور انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور پیچھے سے ہی آپ پر چپٹ گئے. جیسے ہگ کرتے ہیں نا، اسی طرح پیچھے سے ہی ہگ کیا، چمٹ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب کی آہو گزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا. پھر یہ آیت نازل ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی. یعنی اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی قبلہ رخ ہو کر، اتنی زیادہ کہ حضرت ابو بکر بھی کہہ پڑے کہ اب حد کر دیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے، ضرور سنیں گے. تو اس طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، دعا مانگ رہے تھے لگاتار. اور پھر خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے، خوب آوازاری کی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ سے آپ کی مدد کا وعدہ بھی تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی زیادہ دعائیں کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور 1000 فرشتوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک فرشتے بھیجنا شروع کرے. جب جنگ شروع ہو گئی تھی، اور فرشتے بھی کس طرح آ رہے تھے؟ ابن عباس کہتے ہیں ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی. وہ سوار یہ کہہ رہا تھا اے زوم، یعنی اس کا گھوڑا آگے بڑھ. اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ چکا تھا، گویا کسی نے کوڑے سے مارا ہو. پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا. وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تھے جو تیرے آسمان سے مدد کے لیے آئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی اس طرح بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ مسلمانوں نے تلوار اٹھائی اور وہ تلوار کافر پر پڑی بھی نہیں تھی کہ دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے. تو وہ کون تھا اس وقت وہاں؟ فرشتے موجود تھے. تو فرشتے مدد کر رہے تھے مسلمانوں کی خاص طور سے. تو جب اللہ تعالیٰ کو مدد کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کیسے بھی کر سکتے ہیں، بنا فرشتوں کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے، پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، میں تمہاری 2 گروہ میں سے ایک تم ضرور ہوگا اور میں تمہاری مدد کروں گا. پھر بھی آپ وسلم کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے. تو ہمیں بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے کس کی طرف رجوع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کسی اور کی. کیونکہ اس سے بڑی پرابلم ہو سکتی ہے، سامنے جنگ ہو رہی ہے اور اگلے دن یہ نہیں پتا کہ جنگ میں ہم مریں گے یا جیئیں گے. ہو سکتا ہے شہادت ہو جائے ہماری، کیونکہ 313 مسلمان اور 1000 کافرین. تو اس سے زیادہ بڑی پرابلم اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارے ہر کسی کی لائف میں پرابلمس آتی ہیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہو، ایون ہمارے شو لیسز ٹوٹ جائے، چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں.